آج کل اکثر والدین اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، اور اس سلسلے میں وہ ورکشاپ اٹینڈ کرتے ہیں اور بچوں کے اسکول، مدرسہ، مسجد یا انسٹیٹیوٹ جہاں وہ جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے ذمہ داران سے بات کرتے ہیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے۔ اور اس کے علاوہ اگر بچے کی عادات زیادہ بگڑ جائیں تو وہ علماء، صلحاء اور اذکیاء سے دعا بھی کرواتے ہیں کہ دعا کریں جی بچہ مطلب ہے کہ بہت بگڑا ہوا ہے، بچے کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے۔ تو یاد رکھیں کہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اگر ایک چیز پر ہم غور کریں، یعنی ایک اصول کو ہم اپنا لیں کہ جب بھی ہم بچے کی تربیت میں بگاڑ دیکھیں، بچے کی عادتوں میں بگاڑ دیکھیں، تو فوراً اس چیز پر غور کریں کہ کہیں اپنے بچے کی تربیت میں جو کمی رہ گئی ہے یا اس کی عادات میں جو بگاڑ پیدا ہوا ہے، اس کا ذمہ دار میں تو نہیں ہوں۔ بحیثیت والد آپ کو دیکھنا ہوگا، بحیثیت والدہ دیکھنا ہوگا، بحیثیت بڑا بھائی، بحیثیت بہن، بحیثیت استاد، بحیثیت سربراہ، یعنی آپ کو خود دیکھنا ہوگا کہ کس جگہ پر میری طرف سے بچے کی تربیت میں کوئی کمی رہ گئی ہے۔ دیکھیں، بچوں کی تربیت کا ایک ہی اصول میرے نزدیک تو یہی ہے کہ جب بچے کے اندر بگاڑ نظر آئے تو ہمیں وہ فالٹ اپنے اندر ڈھونڈنا چاہیے کہ کہاں وہ فالٹ پیدا ہوا ہے، کہاں پر کمزوری رہ گئی ہے کہ میں اپنے بچے کو صحیح تربیت نہیں دے سکا، اپنے بچے کی صحیح رہنمائی نہیں کر سکا۔ دیکھیں، خالی دعاؤں سے بچوں کی تربیت کبھی نہیں ہو سکتی، خالی دعاؤں سے بچے کبھی نیک نہیں ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کی دعا ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس بچوں کے لیے دعا فرما دیتے؟ لیکن ایسا نہیں ہے، آپ دعا کے ساتھ ساتھ دوا بھی کرتے تھے، آپ بچوں کی تربیت بھی کرتے تھے، آپ بچوں کے ساتھ اس طرح سے پیش آتے تھے جس طرح سے آپ اپنی امت کو پیغام دے کے گئے۔ آپ نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا، لیس منا۔ دیکھیں آغاز کس لفظ سے ہو رہا ہے کہ وہ شخص ہم میں سے ہی نہیں ہے، من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا۔ اور ہم جیسے ہی ہمارا بچہ کوئی غلطی کرتا ہے تو ہم اس کے لیے اسرائیل بن جاتے ہیں۔ تو جب آپ اسرائیل بن کے اپنے بچے کی تربیت کریں گے، رسول اللہ کے فرمان کو، رسول اللہ کے عطا کیے ہوئے اصول کو فراموش کر دو گے، تو پھر لازمی طور پر اس کا نتیجہ جو ہے کہ بگاڑ کی صورت میں نکلے گا۔ لہٰذا ہمیں اسلامی تعلیمات میں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں وہاں پر بچوں کی تربیت کے لیے کیا اصول مہیا کیے گئے ہیں۔ ویسے تو زندگی کے ہر میدان کے لیے، زندگی کے ہر شعبے کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے بہترین اصول مہیا فرمائے ہیں۔ انسان کی فطرت اور تخلیق کے مراحل کو دیکھیں، انسان پہلے بچہ ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے، تو اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا پہلے بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، پہلے بچوں کے ساتھ آپ شفقت کا رویہ اپناؤ، پھر یہی بچے بڑوں کا احترام کریں گے۔ اور لازمی طور پر جو آج بچہ ہے اس نے کل بڑے ہونا ہے۔ ہم بچوں کو ویسے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے ہمارے پیرنٹس نے ٹریٹ کیا تھا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر مانے گا تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کی چترول کر دیں گے۔ بھائی یہ بچے ہمارے دور کے نہیں ہیں، جس طرح ہم پچھلے دور کے نہیں تھے۔ ہمارے والدین کہتے تھے کہ ہمارے بچے تو بڑے ہوشیار ہو گئے ہیں، بڑے چلاک ہو گئے ہیں، جب ہم بچے تھے تو ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، اور ساتھ شعر بھی سناتے تھے کہ بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے۔ اور آج وہی شعر ہم اپنے بچوں کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے۔ تو بھائی اس شعر کو پڑھ پڑھ کے ہی اپنے دل کو تسلی نہ دیں، بلکہ جیسے حالات بدلتے ہیں، ماحول بدلتا ہے، بچوں کے مزاج بدلتے ہیں، ہمیں خود کو بھی ویسے ہی بدلنا پڑے گا۔ بچوں کی تربیت ان کے ماحول کے مطابق کرنی پڑے گی۔ اس لیے پہلا اصول جو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنانا چاہیے، وہ جب بھی اپنے بچوں کی تربیت میں، ان کے اخلاق میں، ان کی اقدار میں بگاڑ دیکھیں تو فوراً ہم یہ محسوس کریں کہ ہم سے کہاں غلطی ہوئی ہے، ہم سے کہاں کمی رہ گئی ہے، ہم سے کہاں کوتاہی رہ گئی ہے۔ اگر ہم لوگ اس اصول کو اپنا لیں اور جیسے ہی پھر اپنی کمی اور کوتاہی کا پتہ چلے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، تو لازمی طور پر ہم اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کر سکتے ہیں۔